یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اس بابرکت دن کے اندر ایمان والے اللہ رب العزت کے ایک بہت بڑے حکم کو پورا کرتے ہیں، اور وہ حکم، وہ عمل قربانی والا عمل ہے۔ جس قربانی کو کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی والا عمل تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بابرکت سنت ہے۔ ایمان والوں، تمہیں بھی چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرو۔ تو ایمان والے اپنی استطاعت، اپنی ہمت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو 10 ذو الحجہ عید الاضحیٰ کے دن جانوروں کو ذبح کر کے، قربان کر کے اللہ کے اس حکم کو ایمان والے پورا کرتے ہیں۔ آپ ذرا پیچھے جائیں تو زمانہ جاہلیت میں بھی قربانی کا رواج تھا، لیکن زمانہ جاہلیت میں وہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے تو بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے۔ جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت بتوں کے سامنے پیش کرتے، بتوں کے سامنے رکھتے، اور جانوروں کو جو مشرکین کفار زمانہ جاہلیت کے لوگ ذبح کر کے بتوں کے سامنے رکھتے تھے، اس عمل میں ان کی سوچ یہ ہوتی تھی، ان کا نظریہ یہ ہوتا تھا کہ یہ عمل ہمارے لیے آفات، بلیات اور مصائب سے بچانے کا سبب بنے گا۔ لیکن اسلام نے، دین اسلام نے ایمان والوں کو جو قربانی کا حکم دیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، ہم نے اس پر غور و فکر کیا۔ قربانی ایمان والوں کو کرنے کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے، اور اس کا مقصد بھی اللہ پاک نے بتایا ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت پر قربانی کرنا ضروری قرار دیا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی جانوروں پر اللہ کا نام لے کے ان کو ذبح کریں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ آئی، اس آیت سے ہمیں یہ درس ملا، یہ آیت میں بتا رہی ہے کہ ہمیں یہ فکر رکھنی چاہیے، یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا، اور جس اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، جائیداد سے، مال سے، اللہ پاک نے مختلف نعمتوں سے اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہے، تو جس رب نے ہمیں نوازا ہے اسی رب نے حکم دیا ہے کہ میرے راستے میں جانور ذبح۔ تو ایمان والے جو قربانی کرتے ہیں وہ اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہمارے رب کا، ہمارے خالق کا یہ حکم ہے، ہمارے خالق کی یہ منشا ہے کہ ہم اپنے مالوں کو، اپنے جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، اللہ کے راستے میں ذبح کر دیں۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے لوگوں کو فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، حتیٰ کہ میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تم جو جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرتے ہو، اللہ کو تمہارے ان جانوروں کے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس جانور کا خون بہاتے ہو۔ گوشت اس جانور کا کتنا ہے، خون اللہ پاک پاس نہیں پہنچتا، اس کا گوشت نہیں پہنچتا، کیا چیز پہنچتی ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ سے، تم سے جو مطالبہ ہے نا، ایمان والوں سے جو اللہ پاک کا مطالبہ ہے، بندوں سے جو اللہ پاک کا مطالبہ ہے، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ مجھے مہنگے جانوروں کی ضرورت نہیں ہے اور قیمتی جانوروں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہارے تقوی کو، تمہاری پرہیزگاری کو، تمہارے اخلاص کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے، میرے لیے کیا قربان کر سکتا ہے۔ اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔
اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ اللہ پاک تمہاری شکلوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ پاک تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ تمہارا عمل کیسا تھا، کس لیے تھا، کس نیت سے تھا۔ اگر عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنا مقصد تھا، تو وہ دونوں جہانوں میں کامیابی کا سبب بنے، دونوں جہانوں میں کامیابی۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، جن کی طرف یہ عمل منسوب ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کیا پیاری بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، فَلَمَّا أَسْلَمَا۔ آج ہمارے لیے دین پر عمل کرنے کا جب موقع آتا ہے، دین پر عمل کرنے کی بات آتی ہے، تو میں اور آپ اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارے لیے اس عمل کو بجا لانے میں رسم و رواج، ریت رواج، برادری کی رسم و رواج اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے سے ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ یہاں پر بات الگ ہے، یہاں اللہ کے دو نبی، دو پیغمبر، دو رسول، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کا معاملہ ہے۔ اللہ پاک نے ان کے عمل کو بجا لانے کا نقشہ قرآن میں کھینچا، فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ جب ان دونوں باپ بیٹا نے اللہ کے حکم کے سامنے سر کو جھکا لیا، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا، اللہ کے حکم کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یعنی کہ گویا لیکن چنانچہ ادھر ادھر کی باتیں، یہ گنجائش ڈھونڈنا، یہ ہے وہ ہو جائے، یہ ہو تو وہ ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اللہ کا حکم آیا، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جو ہی اللہ کا حکم آیا، دونوں باپ بیٹا نے جب یہ دیکھا کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے تو سر جھکا لیا، اے اللہ تیرے حکم کے سامنے چوں چاں کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور فرمایا کہ سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جو ہے ان کو الٹا لٹا دیا اور ان کے گلے پہ چھری چلانا شروع کر دی۔ یہاں اللہ پاک نے سورہ صافات کے اندر پورا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذبح کرنے کا ذکر کیا ہے۔ اور وہاں پر جب مختصر واقعہ یہ کہ جب 3 راتیں سیدنا ابراہیم نے مسلسل خواب دیکھا، پھر بیٹے سے آ کے پوچھا فانظر ماذا ترى، بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ میں اس طرح خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ اب نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ کا حکم، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان جب اللہ کا حکم ہے تو میرے خیال کی کیا وقت ہے یا آپ کی رائے کی کیا وقت ہے؟ جب اللہ کا حکم ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے نا آپ نے وہ کرنا ہے، میری رائے جاننے کی ضرورت نہیں، میری جو ہے سوچ جاننے کی ضرورت نہیں، میرا مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے اللہ کا حکم ہے آپ ویسا کیجئے۔ اب یہاں 2 باتیں ہیں، ایک ہے یا ابت افعل ما تؤمر جو قابل غور ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ سیدنا اسماعیل نے اپنے باپ کو کیا جواب دیا؟ اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے، وہی کیجئے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اسی واقعے کے اختتامی آیات میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ 2 باتیں ہیں کہ ہم نے اسماعیل کو بچایا، ان کی جگہ پہ جنت سے جانور بھیجا، اور اللہ نے سیدنا ابراہیم کی قربانی کو قبول کیا، فرمایا قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو پورا کر دکھایا۔ ایک بات یہ ہے، بیٹا کہہ رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ہے کر گزریے، اور دوسری بات ہے اللہ پاک کہتے ہیں میں نے ان کو بچایا اور جنت سے جانور بھیجا۔ اب ہم نے دوسری بات کو تو لے لیا، جو پہلی بات تھی نا ہم نے اس کو بلا دیا۔ پہلی بات کیا تھی؟ بیٹے نے کہا اے ابا جان جو رب کا حکم ہے ویسا کیجئے۔ اب ہم نے اس بات کو بلا دیا کہ جو رب کا حکم ہے ہم ویسا نہیں کرتے، بلکہ کیسا کرتے ہیں جیسے ہمارا معاشرہ ہمیں کہتا ہے، جیسے ہمارے رسم و رواج ہمیں کہتے ہیں، جیسے جو ہے دنیا میں چلنا ہمارے لیے، ہم سوچتے ہیں نا بھئی یہ دین کا کام ہے، اس پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے 100 طرح کی رکاوٹیں آئیں گی، لوگ باتیں بنائیں گے، لوگ جملے کسیں گے، لوگ تانے دیں گے، ہمارے لیے یہ رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ ہمارے سامنے یہ بات نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ ہم نے دوسری بات کو لے لیا، جانور کو تو ذبح کرتے ہیں لیکن
اللہ پاک نے جو فرمایا یا ابتی فعل ما تؤمر، سیدنا اسماعیل باپ کو کہہ رہے ہیں ابا جان آپ کو جو حکم ملا کیجیے، ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ لہذا میرے بھائیوں، آج کے اس دن کی مناسبت سے، اس واقعے کی مناسبت سے ہمارے لیے یہ سبق ہے، ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ ہم اپنی رضا کو، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کرنا سیکھیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے۔ جیسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ ہم وہ کریں گے جیسا ہمارا رب چاہتا ہے۔ تو آج صرف قربانی، صرف جانور کی قربانی نہیں ہے، بلکہ اپنی انا کی قربانی بھی ہے کہ ہم اپنی انا کی تسکین کی خاطر رشتوں کو ختم کرتے ہیں، تعلقات کو ختم کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، لین دین کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج کی قربانی کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنی انا کو، اپنے ضد کو، حسد کو اور یہ جتنی چیزیں انسان کی روح کو بگاڑنے والی ہیں، ساری چیزوں کو قربان کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خاطر۔ تو آج کا عمل بڑا ہی بابرکت عمل ہے، آج کا دن بھی بابرکت عمل ہے۔ اس دن میں ایک عمل ہے قربانی والا عمل، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن میں قربانی والے عمل سے بڑھ کے اللہ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے، کہ اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کیا جائے، اس سے بڑھ کے اللہ کے ہاں کوئی عمل بھی محبوب نہیں ہے۔ تو اس عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے آداب کا خیال رکھیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو بجا لائیں۔ سب کچھ لگا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو بجا لائیں۔ جب جو دیا ہے نا، سب کچھ اللہ پاک نے دیا ہے اللہ پاک نے، تو لگانا بھی اسی کے نام کا ہے، اسی کی رضا کے لیے۔ اللہ پاک کتنے ناراض ہوتے ہوں گے اس بندے پر۔ اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے، سب کچھ تجھے میں نے عطا کیا ہے، یہ فراوانی، یہ دولت، یہ مال، یہ اسباب، یہ ساری چیزیں میں نے تجھے عطا کیے ہیں، اور جب میں نے تجھے حکم دیا قربان کرنے کا، تو اس میں بھی تو میرے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا مالدار ہے، بڑا سخی ہے، بڑی قربانی کی ہے، بڑا قیمتی جانور لگایا ہے، بڑا قیمتی جانور ذبح کیا ہے، بڑا خوبصورت جانور ذبح کیا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں تو یہ باتیں لے کے بیٹھا ہے، سب کچھ میں نے تجھے عطا کیا ہے۔ اللہ پاک اس بندے پر سخت ناراض ہوتے ہیں۔ محض اللہ کی رضا کے لیے کیجیے۔ تو قربانی کے آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ مختصر یہ کہ آپ علیہ السلام نے یہ بتایا کہ جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو قبلہ رخ اس کا کر کے ذبح کیا جائے، اور جانور کو ذبح کرتے ہوئے چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا جائے تاکہ جانور کی تکلیف میں کمی ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، جانور کو ذبح کرنے کے لیے ساتھی لٹا لیتے ہیں، بعد میں دیکھتے ہیں چھری تو ٹھیک نہیں ہے، وہیں پہ رگڑنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا۔ ایک صحابی کو دیکھا کسی عمل کو کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس جانور کو دوہری تکلیف میں مبتلا کر رہے ہو، دوہری بار ذبح کر رہے ہو، لہذا جانور کو اتنی تکلیف بھی نہ دو کہ وہ اس کے سامنے چھری تیز کی جائے اور اس کو اس طرح کا، اس اذیت کا سامنا کرنا پڑے۔ چھری کو پہلے تیز کیا جائے، اور جانور کو جب اللہ کی رضا کے لیے سنت کے مطابق ذبح کیا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، بعض ساتھی جانور کو ذبح کرنے کے بعد نا بہت جلدی اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں منع کیا گیا جب تک اس کے جسم سے جان نکل نہ جائے۔ اب زندہ حرکت کرنے والا جسم ہو اور جلد کو نوچا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے، کتنی درد اور اذیت ہوتی ہے۔ تو جانور کی اگر جان نہیں نکلی تو حدیث پاک میں منع کیا گیا کہ ایسے جانور کی بعض ساتھی جلد بازی میں، کہ جس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا تو کھال اتارنا مشکل ہو جائے گا، جلد بازی میں کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، ابھی تک اس کی روح کی جان نکلی نہیں ہوتی، اس کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، سخت گناہ ہے، اللہ پاک اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ تو تکلیف کسی کو بھی، اللہ کی مخلوق کسی کو بھی تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ جانوروں کو تکلیف پہنچانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، سنت کا اہتمام کریں، اپنی نیت کو ٹٹولیں، اپنی نیت کو خالص کریں، اور جب نیت کو خالص کر لیں گے، سنت کے مطابق عمل کر لیں گے، اللہ پاک ہمارے اس عمل کو بابرکت بنائیں گے اور شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک اس بابرکت دن کو ہمارے لیے مبارک بنائے، قبولیت کا سبب بنائے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ یا